سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ پر اللہ کا خصوصی فضل ہوا کہ اللہ نے آپ کے دل کو آپ کے ساتھیوں کے لیے نرم کر دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہٰذا اے پیغمبر ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے اندر ان کے ساتھ مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر توکل اللہ کی ذات پر کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ لوگوں اگر تم اس طرح توکل کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دیتا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح کو جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، لیکن شام کو جب واپس اپنے آشیانوں پر لوٹتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ سے۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید کی آیت کے اندر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث اندر ہمیں جس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ توکل، یقین اور بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو متوکل آدمی بڑا پسند ہے، اور اس لیے بھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک موقع پر جنت کی بشارت دی تھی، وہ بھی اس بنیاد پر دی تھی، یقین کی بنیاد پر۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ اچانک سے اٹھے اور اکیلے نکل گئے، کوئی نہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ لازمی ہوتا۔ تو ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات، کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی تلاش میں نکلا، چلتے چلتے آگے ایک باغ آ گیا، پتہ چلا کہ حضور اس باغ میں ہیں، لیکن باغ کا دروازہ بند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تلاش کیا اندر جانے کا راستہ،
کوئی اور راستہ تو مجھے نہ ملا، لیکن ایک نہر نما نالی مل گئی جو اس باغ کے اندر جا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے جسم کو سکیڑا، جسے لومڑی اپنے جسم کو سکیڑتی ہے، ایسے سکیڑ کر میں نے اس نہر نما نالی سے اپنے آپ کو باغ کے اندر داخل کیا۔ جب حضور کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا ابو ہریرہ خیریت تو ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صرف آپ کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر مجھے اپنی چپلیں دی کہ یہ جوتے میرے لیجئے، اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ان کی فلاں شخص سے ملاقات ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ چپلیں میرے لیجئے اور جائیے، راستے میں آپ کو جو بھی ملے اسے کہیے کہ آپ یقین کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یقین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو اسے جنت کی بشارت دیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب وہاں سے نکلا، راستے میں میری ملاقات خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہیں جا کر جب میں نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا میں یقین سے توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، تو انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حدیث، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی بشارت دی ہے نا یہاں پر، وہ یقین کی بنیاد پر دی ہے، یقین کی بنیاد پر دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 کا لشکر جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا ان کے اندر 4 صفات پائی جائیں گی۔ اچھا 4 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، نہ کرواتے ہوں گے، تعویذ گنڈے وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتے ہوں گے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا وہی تعویذ وغیرہ تو آج کل علماء بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں، اس سے مراد زمانہ جاہلیت کا وہ جھاڑ پھونک، وہ تعویذ گنڈے تھے جن میں وہ لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور پھر ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ مؤثر بذات جو چیز ہے وہ یہ تعویذ ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے معاملات بنیں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں جن میں مسنون دعائیں ہوں، قرآن مجید کی آیات ہوں، اور دل کے اندر یقین اللہ کی ذات پر ہو، ان تعویذات کو بطور سبب کے لیا جائے پھر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ بھئی 70,000 میری امت کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلا وہ ہوگا جو جھاڑ پھونک سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ ہوگا جو بدفعلی نہ لیتا ہوگا۔ فعل تو سمجھتے ہیں نا، نجومی حضرات جو باتیں بتاتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر، پتہ نہیں سر دیکھ کر، پاؤں دیکھ کر آپ کے مستقبل میں یہ معاملات ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ باتیں مشہور ہیں، سامنے سے صبح صبح بلی گزر جائے دن خراب گزرتا ہے، سانپ گزر جائے تو یہ ہو جاتا ہے، کالا کپڑا لگاؤ تو یہ ہو جاتا ہے، سفید لگاؤ تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب بدفعلیاں، فرمایا جو بدفعلی نہ لیتا ہو وہ بھی یہ 70,000 کے اندر داخل ہے۔ تیسرے نمبر میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جسم نہ دغواتا ہو نہ داغتا ہو۔ پرانے زمانے میں لوہے کے ساتھ جسم کو داغا جاتا تھا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا یہ مقصود ہے میرے اس حدیث کے اندر،
جو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہو وہ بھی اس 70,000 کے اندر داخل ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم سے کوئی کہے نا بھائی آپ کو اللہ کی ذات پر توکل اور یقین اور بھروسہ نہیں ہے، تو ہم تھڑلے سے کہیں وہ کیوں نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر توکل، یقین اور بھروسہ ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، جب ہم پر تھوڑی سی مشکلات آ جائے نا، ٹینشن آ جائے، ناگہانی آفات یکدم ہم پر نازل ہو جائیں، کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جائے، پھر اس وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، شیطان بھلا دیتا ہے، پھر ہماری زبان پر شکوے شکایات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، یہ بیماریاں ہمارے لیے ہی ہیں، یہ مشکلات ہمارے لیے ہیں، یہ چوری چکاریاں، یہ ڈاکو، یہ صرف ہمارے ہی لیے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید کی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طور پر تیار کر لیں کہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل حالات آئے، سب سے پہلی نظر ہماری اللہ کی ذات پر جانی چاہیے، صرف اللہ کی ذات پر۔ آپ انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، سلف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ان پر کوئی مشکل حالات آئے، سب سے پہلی نظر جو ان کی گئی وہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر گئی، اللہ کی ذات پر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو سب نے سنا ہے، آپ کا کام جلانے کا ہے، نمرود نے بھی سمجھا آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو توکل، یقین، بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر تھا جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ اس آگ کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنایا، نہیں بنایا؟ بالکل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سبھی نے سنا ہے، فرعون کے دربار میں ہر طرف سانپوں کا ڈھیر ہے، اژدہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہیں، جادوگر لائن لگی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، توکل، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا پھینک، پھر تماشا دیکھ، اور جب وہ لاٹھی پھینکتے ہیں اس سے جو سانپ بنتا ہے ایک ہی لقمے کے اندر وہ سینکڑوں اژدہے اور سانپوں کو اپنے اندر نگل لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ آپ نے بدر کا واقعہ نہیں سنا؟ 1000 کا لشکر ہے سامنے، 313 مسلمان نہتے، سامنے کا لشکر بالکل تیار، ہر قسم کے اسلحے سے، ضروریات زندگی سے مکمل طور پر لیس، لیکن حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، توکل، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، یہی 313 ہیں، اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے، فرشتوں کی صورت میں 1000 کے لشکر پر غالب آتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ صرف اور صرف توکل، یقین اور بھروسہ ہے۔ یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور یقین اور توکل کیسا تھا، میں تو واقعات سناؤں گا۔ نمبر 1، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ یہ نکلے، جاتے جاتے راستے میں سمندر دریا آیا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بیچ پانی میں جب پہنچی تو ڈولنے لگی، ٹوٹ گئی،
سب کے سب ان کے ساتھی سمندر کے اندر بہہ گئے. انہوں نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی. ایک تختے کے اوپر جو ہے نا یہ اٹکے رہے, ہاتھ پاؤں مارتے رہے. کرتے کرتے وہ تختہ ایک جنگل کے ساحل پر جا لگا. یہ اس تختے سے اترے, جنگل میں جب جانے لگے تو سامنے جنگلی جانور انہیں نظر آئے. انہی میں ایک شیر بھی تھا. وہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الحارث یہ شیر کی کنیت ہے. فرمایا, اے شیر, اے ابو الحارث, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. وہ شیر جس کا کام انسان کو چیر پھاڑ دینا ہے, صحابی رسول کا بھروسہ, توکل, یقین اللہ کی ذات پر دیکھیے. صرف یہ کہنا تھا, وہ شیر جس کا کام چیر پھاڑ دینا ہے, وہ صحابی رسول کے سامنے آ کر جھک کر بیٹھ جاتا ہے. پھر صحابی رسول کے آگے آگے چلتا ہے, جسے رہبر آگے آگے چلتا ہے. راستہ دکھاتے دکھاتے جب جا کر آبادی آتی ہے, وہ شیر وہاں پر کچھ آوازیں نکالتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اب یہ مجھے الوداع کر رہا ہے. میرے مسلمان دوستو, یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان حضرات پر مشکل آتی, ان کی سب سے پہلی نظر اللہ پر جاتی, توکل, یقین, بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے, اللہ رب العزت غیبی مدد اور نصرت کے فیصلے ان کے لیے فرما دیتے ہیں. اس صرف ایک واقعہ نہیں, سینکڑوں واقعات ہیں. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اور سامنے کا جو لشکر ہے کفار کا, وہ بربر کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ معرکہ ہے. جاتے جاتے راستے میں جنگل آ گیا. جب جنگل میں پہنچے تو جنگل میں جنگلی جانور ہیں, درندے ہیں, چیتے ہیں, ہرنے ہیں, سانپ ہیں, شیر ہیں, ہر قسم کے جانور ہیں. یہ صحابی رسول جب اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے اور ان درندوں کو جب دیکھا تو صحابی رسول نے وہاں پر ان درندوں کو خطاب کیا. کنہیں خطاب کیا؟ درندوں کو خطاب کیا, مخاطب کر کے کہا کہ ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ ہیں. آپ کو مختصر وقت کا الٹیمیٹم ہے کہ آپ سب یہ بیچ جنگل چھوڑ کر کناروں پر چلے جاؤ, ورنہ اس وقت کے گزرنے کے بعد تم سب کو قتل کر دیا جائے گا اگر تم نہیں گئے. وہ قبیلہ بربر کے لوگ سامنے پہاڑی کے اس پار بیٹھے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے, جن کے ساتھ معرکہ تھا, جنگ تھی. جب انہوں نے یہ معاملے دیکھا اور یہ صحابی رسول کا خطاب جب جانوروں کو دیکھا, پھر اس کے بعد اگلا منظر جب انہوں نے دیکھا کہ ہرنی اپنے بچوں کو منہ میں لیے ہے اور جا رہی ہے, شیرنی اپنے بچوں کو منہ میں لیے ہے اور جا رہی ہے, ہر جانور نے اپنے جو ہے نا کنبے کو لپیٹا ہوا ہے اور جنگل کے اطراف میں جا رہے ہیں. جب قبیلہ بربر کے لوگوں نے صحابہ کی اس شان و شوکت کو دیکھا, اس توکل, یقین اور بھروسے کو دیکھا, تو وہ آدھے سے زیادہ لشکر تو صرف یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. میرے مسلمان دوستو, یہ ہمارے کون ہیں؟ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کا نام لے کر ہم آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میرے مسلمان دوستو, ان کا توکل اور یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. مشکل کے وقت میں ان کی سب سے پہلی نظر اللہ کی ذات پر جاتی تھی تو اللہ رب العزت ان کے لیے مدد کا فیصلے نازل کرتے تھے. آج جب ہم پر مشکلات آتی ہیں نا, وہ بڑا مشہور ہے کہ ایک ساتھی یہاں سے جا رہا تھا کوئٹہ, یہ لاہور, یہ اسلام آباد,
بطور مثال کے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے۔ کبھی وہ جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ اگر آپ وہاں اس شہر میں جا رہے ہیں، اگر آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ نہ ملا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کہا یار وہاں میرے ایک اور دوسرے میں اس کے پاس چلے جاؤں گا۔ اچھا وہ بھی نہ ملا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کہا وہاں تھوڑا سا آگے جا کر میرے رشتہ دار رہتے ہیں، میں وہاں چلے جاؤں گا۔ اچھا وہ رشتہ دار بھی نہ ہوئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کہا پھر کسی ہوٹل وغیرہ میں رہ لوں گا۔ اچھا ہوٹل بھی بند ہوئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کہا پھر اللہ مالک ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اللہ مالک ہے۔ یعنی یہ سب کے سب اسباب اختیار کریں گا، نہ ہوا تو پھر اللہ مالک ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ بابا وہاں جا رہا ہوں، اللہ مالک ہے، کوئی مل گیا نہ ملا، پہلی نظر ہماری اللہ کی ذات پر جانی چاہیے۔ وہ چرسیوں کا ایک واقعہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے۔ یہ چرسی پوڈری پلوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہر جگہ پر اکثر جمکٹا لگایا ہوتا ہے، آج کل پولیس والوں نے ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ چرسیوں پوڈریوں کے ٹولی بیٹھی ہے اور کہہ رہے یار بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ ہونا چاہیے کھانے پینے کے لیے۔ ایک نے کہا میرے پاس 100 روپے ہیں۔ کیا ہے؟ میرے پاس 100 روپے ہیں۔ اس نے کہا تیرے پاس 100 روپے ہیں، ہمیں نشہ بھی تو خریدنا ہے، چرس اور پاؤڈر بھی تو خریدنی ہے۔ کہا بھائی 100 روپے کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ کہا بابا کھانے وانے کا نام نہ لے، کھانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، چرس پاؤڈر کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ یہ 100 روپے تو کھانے میں لگا دے گا، چرس پاؤڈر میں نہیں ملنے والا۔ کھانے کی ذمہ داری اللہ کی، اللہ میں کھانا کھلائے گا، چرس پاؤڈر کی ذمہ داری نہیں ہے بابا، 100 روپے سنبھال کے رکھ۔ اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، سامنے ایک ہوٹل تھا، اس ہوٹل پہ ایک فیملی بیٹھی تھی، انہوں نے ہوٹل والوں کو کھانے کا آرڈر دیا، پیسے ویسے پیمنٹ کر دی، وہ یہاں کھانے کے انتظار میں کہ انہیں فون آیا آپ کے گھر پہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ ان فیملی والوں نے کھانے کی پیمنٹ کی ہوئی تھی، کھانا وہیں چھوڑ دیا اور وہ خود اپنے حادثے کے چکر میں واپس چلے گئے۔ اس ہوٹل کے مالک نے وہ کھانا اٹھایا اور لا کر ان چرسیوں کو پکڑا دیا۔ ان چرسیوں نے کہا ایک دوسرے کو ہم نے کہا نہیں تھا کھانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، چرس ورس کی ذمہ داری ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہمیں، وہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں کیا کر رہے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ بھئی چرسی پوڈری ہر وقت نشے میں رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں آتی کھانے کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تم جو ہے نا مدرسہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو۔ تو میرے مسلمان دوستو، توکل، یقین، بھروسہ آج ہم مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر کم ہے، مسبب الاسباب پر کم ہے، اسباب پر زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات سے ہمیں صرف ایک اللہ کی ذات ہی نکال سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔